أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اوپر کی آیات میں کافروں کو اور پوری دنیا کو چیلنج تھا کہ اگر تم پورے قرآن بنا کر لا سکتے ہو تو لے آؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 آیات لے کر آ جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم قرآن کریم کی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، چھوٹی سی صورت جیسے سورہ کوثر ہے. لیکن ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ بنا نہیں سکے، تو سوچنے لگے چلو قرآن کریم میں کچھ عیب تلاش کرتے ہیں، نقص اور کمی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس کمی کو لے کر قرآن پر اعتراض کریں گے. کمی کیا ڈھونڈی انہوں نے؟ کمی ڈھونڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، تو اللہ کا کلام بھی بلند ہونا چاہیے. عربی میں ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جیسے بادشاہ بلند ہوتا ہے اس کی بات بھی اونچی اور بلند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اللہ کا کلام بھی بلند ہونا چاہیے. لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی سور کا تذکرہ ہے، تو کبھی کتے کا تذکرہ ہے، تو کبھی گدھے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مچھر مکھی مکڑی کا تذکرہ ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں حقیر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے مناسب نہیں ہے، یہ ان کا اعتراض تھا. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا بھی ہے. جیسے سور کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر حرام ہے خنزیر کا گوشت، مردار. تو خنزیر کا تذکرہ ہوا. ایک جگہ اللہ پاک نے بلعم ابن باعورہ کے بارے میں فرمایا تو اس کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو جن کو تورات دی گئی تھی اور تورات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو گدھے کی طرح ہے مثال ہے. تو ایسے ہی اللہ پاک نے ایک جگہ کافروں نے جن معبودوں کو، جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، دوست بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، اس کی مثال ہے مکڑی کے جالے کی طرح. کیسے مثال ہے؟ دیکھیے مکڑی کا جالا گھر میں رہتا ہے، اتنا مضبوط گھر، اتنی مضبوط دیوار، چھت بھی مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ پسند نہیں ہے، اس کو اپنے منہ سے بنایا ہوا گھر پسند ہے. اور مکڑی کا جالا وہ اسے بناتی ہے، محنت کرتی ہے، اور وہ جو منہ سے لعاب نکلتا ہے وہ اس سے گھر بناتی ہے، اور اس کے لیے وہی پسندیدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق مالک ہے، سب چیز کو بنانے والا ہے. اللہ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بتوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے سامنے ان پتھروں کے بتوں کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ جیسے مضبوط گھر کے سامنے مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت ہے؟
یہ اللہ نے مثال بہت اچھی بیان فرمائی تھی، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اور چھوٹی چھوٹی مثالیں اس طرح سے اللہ پاک قرآن کریم میں بیان بھی فرماتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ اللہ کے شان کے مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، کیوں اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے؟ بھائی ہم تم سے کلام کر رہے ہیں، تم اپنی ذات کو دیکھو تم کیسے ہو، تو تمہاری حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کو کلام کرنا پڑتا ہے۔ اور عرب میں یہ اس طرح کا محاورہ بھی چلتا ہے، عرب بھی لوگ استعمال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ مثال کے طور پر عرب میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، مل جرات وطامہ، کیا ٹڈی اور کیا ٹڈی کا گوشت۔ مطلب کسی چیز کی حیثیت کو بتانا ہو کہ اس کی حیثیت ہے ہی نہیں کچھ، تو عرب لوگ اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں، کیا مچھر اور مچھر کی چربی۔ ہمارے اردو زبان میں بھی اس طرح کا محاورہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کیا پدی، کیا پدی کا شوربہ۔ پدی ایک پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اب اس چھوٹے پرندے میں چھوٹا سا گوشت ہوگا اور اس گوشت میں شوربہ کتنا ہوگا، تو تھوڑا ہی شوربہ ہوگا نا۔ مطلب کسی کی اگر بے حیثیت کو بتانا ہوتا ہے تو اس طرح کے محاورات استعمال ہوتے ہیں۔ عرب میں چونکہ عرب کے لوگ ایسے محاورات استعمال کرتے تھے تو قرآن ان کے محاورے پر اترا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ذرا نیچے اتر کر ان کے مطابق کلام کرتے ہیں، اسی لیے اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے اور اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں یاد آتا ہے کہ مثال کو سمجھانے کے لیے کہ ان معبودوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے جن کو یہ لوگ معبود مانتے ہیں۔ ہمارے ہی کہیں ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک لطیفہ سمجھیے اسے، کہ ایک ایسے دبلا پتلا آدمی اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ پہلوان، ہم پہلوان۔ اچھا پہلوان کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک دن پہلوان سے کہنے لگا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں۔ پہلوان نے کہا اچھا قوت آزمائی ہو جائے، پنجہ آزمائی ہو جائے، دیکھ لیتے ہیں ہم کون پہلوان ہے۔ اب اس کے بعد لڑائی ہوئی تو پہلوان نے اسے اٹھا کر ایک بار میں پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد پہلوان اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ اب پہلوان اوپر ہے اور یہ نیچے ہے، اور نیچے سے کہہ رہا ہے پہلوان کو کہ اور لڑے گا۔ سمجھے آپ؟ اپنے ہار گیا ہے، اپنے ہی نیچے ہے، اور پہلوان کو الٹا کہہ رہا ہے کہ اور لڑے گا۔ تو پہلوان کے سامنے اس آدمی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکڑی کا جالا ہے، لیکن ان لوگوں نے مان رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان فرمائے، اس کی بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا مچھر سے اوپر بڑی مثال۔ جب اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کر سکتا ہے تو مچھر سے اوپر جیسے مکھی ہے یا مکڑی ہے یا گدھا ہے، کتا ہے، اس طرح کی مثال تو اور بیان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں اس مثال کو جو ہم بیان کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ بغیر فائدے کے ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے ہے، یعنی ان کو اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے اور فائدہ جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے، یعنی کجی نکالتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ فائدہ ہے۔ فائدہ کیسے ہے؟ فائدہ اس طور پر ہے کہ ایمان والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کافروں کو گمراہ کر دیا، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سے کو ہدایت دیتے ہیں، جیسے ایمان والے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے اس مثال کے ذریعے مگر فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے فسق کا 3 درجہ ہے۔ ایک درجہ ہے فسق کا سب سے نچلا درجہ، وہ یہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نماز روزہ فرائض واجبات ادا کرتا ہے، لیکن اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں پر اصرار کیا ہوا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، یا کبھی توبہ کر لیتا ہے لیکن وہ برابر کرتے رہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ یہ ہے ایک درجہ۔ دوسرا درجہ ہے اس کے بعد مسلمان تو ہے
اللہ کو مانتا ہے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے جان بوجھ کر، وہ حج نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر، یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے فاسق کا۔ اور تیسرا درجہ فاسق کا جو اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیا مانے گا؟ یہ فاسق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جسے کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً اور احادیث نبویہ میں عام طور پر جب فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر کافر مراد ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہیں کا دکا مسلمان مراد ہو جائے، ورنہ تو عام طور پر فاسق ہی مراد یا کافر ہی مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، ہم اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو، یعنی فاسق جو لوگ ہیں، کافر جو لوگ ہیں، وہی اس مثال کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں اور کجی تلاش کرتے ہیں اور ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فاسقوں کی صفات بیان کرتے، 3 صفتیں بیان فرمائیے آیت کریمہ میں۔ کیا ایک پہلی صفت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو اس کے مضبوط کر دینے کے بعد۔ کیا مراد اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں؟ اللہ سے عہد لیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں جب تمام اولین و آخرین جمع تھے عالم ارواح میں، سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، اور عقل و شعور دینے کے بعد اللہ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا وربنا، سب نے کہا جی ہمارے بھی عہد لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب عہد لینے کے بعد دنیا میں آئے تو اس کو توڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود جو مانا تھا اس کے خلاف کرنے لگے، دوسروں کو معبود بنا لیا۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہے کب لیا ہے، ہمیں یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ کہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا ہے تو چونکہ ہمارا حافظہ کمزور ہے اسی لیے ہمیں یاد نہیں رہ سکا۔ وہ تو عہد الست کی بات دور کی ہے، جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو بچپن کے زمانے میں ہمیں امی بولنا کس نے سکھایا؟ ہمیں ابو بولنا کس نے سکھایا؟ ہمیں پانی بولنا کس نے سکھایا؟ روٹی بولنا کس نے سکھایا؟ یہ پنکھا ہے یہ کس نے بتایا؟ یہ چٹائی ہے یہ کس نے بتایا؟ بچے جو بچپن میں بولتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کیا ان کو یاد رہتا ہے؟ مجموعی اعتبار سے اتنا گھر والے ہیں تو گھر والے نے سکھایا ہوگا، لیکن یہ یاد ہوتا ہے تحقیقی طور پر کہ یہ لفظ امی نے سکھایا ہے، یہ لفظ ماما نے سکھایا ہے، یہ لفظ، یہ یاد نہیں رہتا، کسی کو یاد نہیں رہتا، عام طور پر یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم بچپن کے زمانے کی بات کو بھول گئے، عہد الست کا زمانہ تو بہت پرانا زمانہ ہے، وہ بات کیسے یاد ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا حافظہ کمزور ہے، لیکن جن کا حافظہ مضبوط ہے ان کو یاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عہد الست میں عہد لیا تھا وہ مجھے یاد ہے، حضرت علی کہتے ہیں۔ اور ایک بزرگ ہے ان کا نام ہے سہل بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا اور کس موقع پر لیا تھا اور کہاں لیا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ تو جن کو اللہ پاک نے جن کا حافظہ قوی بنایا، مضبوط بنایا، ان کو یاد ہے، اور تمام انبیاء کرام کو بھی یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے۔ ہم لوگوں کا حافظہ کمزور ہے اس لیے ہم بھول گئے ہیں۔ ایک تو یہ عہد ہے، اور دوسرا قول بھی ہے لیکن اسی پر اتفاق کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ملیں، آپ تعلق رکھیں، کس سے؟ اللہ کی کتاب سے۔ ہم کو حکم دیا کہ تم تعلق رکھو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اور پھر جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھو۔ یہ فاسق لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعلقات کو توڑتے ہیں، نہ تو کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہ تو رسولوں سے، نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہ تو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ ہی رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے، کٹ کر رہتے ہیں، توڑ کر رہتے ہیں، رشتہ داری کو نبھاتے ہیں نہیں ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ چوتھی صفت اللہ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنے کا مطلب ظلم کرتے ہیں، ناحق دوسروں کو ستاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے کالے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں جیسے غیبت ہی لے لیجیے، ہم غیبت کرتے ہیں، اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غیبت میری کر رہا ہے، فساد ہو کہ نہیں ہوگا؟ جھگڑا ہوتا ہے، بھائی تم میری غیبت کرتے ہو. ایسے اگر چغلی کوئی کر رہا ہے، ایک کی بات دوسرے کے پاس پہنچاتا ہے، دوسرے کی بات پہلے کے پاس پہنچاتا ہے، تو اس سے جھگڑا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے. تو جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. یہ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی. آگے اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا کا بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا کا نقصان کیسے اٹھائیں گے؟ دنیا میں تو ان کو بہت ملتا ہے. دیکھیں بڑی بڑی حویلی، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی عمارتیں، بہترین گاڑیاں، بہترین زمینیں اور خوب زمینیں جائیداد جتنی کافروں کو ملی ہے مسلمانوں کو تو پاسنگ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. قرآن نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. دنیا کا نقصان اس اعتبار سے ہے کہ دنیا ان کو کتنوں ہی مل جائے لیکن سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے، اطمینان نہیں ملتا ہے. اب دیکھیں جتنے سنیما ہال میں بڑے بڑے جو ایکٹر لوگ ہیں نا، پیسہ خوب کماتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں گے آپ تو ان کو سکون نہیں ملے گا، ان کو اطمینان چین نہیں ملے گا. بڑے بڑے مالدار، امریکہ کا تیسرے نمبر کا مالدار، حضرت گئے تھے ملنے کے لیے، جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت میں بہت بڑا مالدار ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ امریکہ کا جو وزیر اعظم ہے، میں نے جب گھر بنایا، اتنا اچھا گھر بنایا کہ وزیر اعظم میرا گھر دیکھنے کے لیے آیا، لیکن حضرت میں رات بھر سوتا نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا کیا بات، نیند نہیں آتی؟ کہا کہ نہیں حضرت نیند نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ میری بیٹی اتنی موٹی ہو گئی ہے، اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ میری بیٹی ہر وقت 24 گھنٹہ بستر پہ رہتی ہے. اس کے لیے چلنا دشوار ہے، پھرنا دشوار ہے، اس کے لیے آنا جانا دشوار ہے، ٹوائلٹ جانا دشوار ہے. میں اس کو لے کر میں کافی پریشان رہتا ہوں اور رات بھر کی نیند خراب ہو گئی. اب دیکھیں خسرت دنیا والآخرہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اگر دنیا دے بھی دیتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اچھے کام نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی اور بے اطمینانی رہتی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کیا تھا تو یہ کہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب سے، حضرت اللہ نے دنیا سے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین. یہی خسرت دنیا ہے، دنیا کا خسارہ ہے. اور آخرت کا تو یہ ہے چونکہ ایمان نہیں ہے اور اچھے اعمال نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، تو آخرت کا نقصان ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.